آج مجھے بہت افسوس ہے، میں اور بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لوائقین کی بھی تعزیت کرنے آئے تھے، اور جتنی بھی ہم ان کے لیے دعا کریں یا کچھ بولیں وہ کم ہے۔ ہر ماں کا یہاں دل پھٹ رہا ہے، ہر باپ کا دل پھٹ رہا ہے۔ تو عید میلاد النبی کے جشن پہ یہ افسوسناک ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی دارالخلافہ میں پلیز آپ لوگ شور نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیاست نیوز پی کے۔ اب پاکستان ہاں شہری رحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ بند ہاسپٹل ٹریجڈی، شہری رحمان امپورٹنٹ میڈیا تلک اسلام آباد بریکنگ نیوز سیاست نیوز۔ اور آئے ہم یہ ویڈیو پورا دیکھیں، پاکستان ہاں شہری رحمان کی بڑی گفتگو۔ آئے ہم اس کو گفتگو کیا کہہ گیا ہے یہ گفتگو میں، آئے ہم سنتے ہیں۔ شکریہ۔ فیڈرل کیپٹل میں جو مین پبلک ہسپتال ہے وہاں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ 14 ننھی جانیں اتنی جھلس گئیں کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ صبح میں نے ماؤں کی بہن سنی کہ ہمیں باڈیز نہیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کفن میں ڈالنے کا وقت نہیں مل رہا اور ہم پہچان بھی نہیں پا رہے۔ یہ صورتحال تھی مین پبلک فیڈرل ہاسپٹل کی۔ اور پھر میں پوچھنا چاہوں گی جی، میں نے سینٹ میں تو تحریک التوا جمع کر دیا جمعے کے لیے، یہ تو بہت سنگین، اس سے بڑا حادثہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے سوال ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تو ہم تعزیت کرنے بھی ڈھونڈ رہے تھے فیملیز کو، وہ بھی جس حالت میں ہوں گے وہ کون کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن یہ ہسپتال جو سروس کرتا ہے، آپ بخاری صاحب سے بھی پوچھیے گا، سروس کرتا ہے یہ ہسپتال اسلام آباد کی پبلک کو۔ اور یہاں جو صورتحال ہے، پچھلے سال بھی اسی طرح ہم نے رپورٹ مانگی تھی پانی کے سسٹمز پہ، فائر کے سسٹمز پہ، ایمرجنسی سسٹمز پہ، یہ پچھلے سال بھی یہ سوال اٹھے تھے ان کے انسینریٹ ہر چیز پر، لیکن پھر بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس پہ سیاست نہیں چمکانے آئے ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سارا ملک سراپا احتجاج ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین نے بھی ہمیں بھیجا ہے، فرسٹ لیڈی آصفہ نے بھی اس کا بہت فوری طور پر نوٹس لیا ہے، اظہار تعزیت پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کیا ہے۔ لیکن میرے 2-3 چند سوال ہیں، پھر میں زرداری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، میں ان کو بخاری صاحب ساتھ ہیں، لیکن بات یہ دیکھیے سمپل ہے، جو سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اندر ایمبولنس کو آنے کا، اس کو آنے کا، فائر ایکوپمنٹ کو آنے کا، انجن کو آنے کو جگہ نہیں تھی، گیٹ نہیں کھولا جا رہا تھا۔ ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے جی کہ ایمرجنسی گیٹ کیوں بند تھا۔ اوپر ہم گئے ہیں، آپ اگر جائیں اوپر تو دیکھیں کس طرح کھڑکیاں توڑ کے لوگ نکلے ہیں۔ فائر ہوز لگانے کے لیے پوائنٹس نہیں تھے، میری اطلاع میں میڈیکل رپورٹ آئے گی تو ہم تو مانگیں گے جمعے کو، لیکن جو جتنا بھی عملہ ہے، پرائم منسٹر نے بروقت ایکشن لیا ہے، ان کو شاید سیک کر دیا ہے سیکرٹری صاحب کو، لیکن ای ڈی بھی جواب دیں جی جو آن گراؤنڈ ہیں کہ یہاں سسٹمز فیلئر گروس نیگلیجنس کے مترادف کیوں ہوتا جاتا ہے۔ ہر دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے اور ایسا کسی کے کیپٹل میں آپ نے نہیں دیکھی ٹریجڈی۔ تو ہمارے بہت سارے سوال ہیں کہ یہ گیٹ کیوں بند تھے، فائر جو پوائنٹس لگے ہوئے ان میں پانی نہیں تھا، آپ خود چیک کر لیں، آپ کے توسط سے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں۔ اور والدین کو، بخاری صاحب، والدین کو یہاں آ کے خود کرنا پڑا ایکشن، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے میری اطلاع میں، اور ایک بری ایمرجنسی میں حالات ایسے تھے، آپ کہہ رہے ہیں جی 1 منٹ لگا، لیکن ہسپتالوں میں تو فائر لگنے میں 1 ہی منٹ لگتا ہے، اور زندگیاں اور قیامت میں 1 ہی منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو کسی ماں سے پوچھیں، کسی باپ سے پوچھیں کہ ان کے لخت جگر کا اس وقت وہ جب تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ سوال ابھی اٹھیں گے۔ ہم پھر سیاست نہیں کھیلنے آئے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کی طرف سے بھی سوال پوچھیں اور اس کا ازالہ بھی کروائیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ پبلک ہسپتال کس طرح چل رہا ہے۔ بخاری صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ بات کریں، خود یہاں ایڈمٹ ہو چکے ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ پہلے تو بڑا دلفراش واقعہ یہ، ہمیں دلی ہمدردی، ہمیں دکھ بھی ہے اور ہمیں دلی ہمدردی ان خاندانوں کے ساتھ جن کے نوخیز جہاں باق ہوئے یہاں پہ۔ شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے کویشچنز ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ
हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और वफाकी वजारत जो सेहत की है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है और इनकी कारकर्दगी देखिए कि ये 2-3 अस्पताल भी संभाल नहीं सकते हैं। दो हॉस्पिटल हैं टोटल और एक वजारत बैठी हुई है। ये इनसे जवाबदेह होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। और बात मुझे नज़र आती है कि किसी खातून को घड़ा तोड़ने के बाद थप्पड़ मारने से फ़ायदा नहीं, घड़ा तोड़ने से पहले उसको थप्पड़ मारा होता, उसको पता होता कि मैंने घड़े को बचा के रखना है। तो इनको पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वजारत बैठी है, इनको देखना चाहिए था कि पिम्स की इंतज़ामिया क्या करती है, इसको लुकआउट करते, इस पर कंट्रोल करते। और ये इतनी नेगलिजेंस है, ये टोटल नेगलिजेंस है इनकी जानिब से। और जिस तरह एमरजेंसी गेट नहीं खुला, अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं थे, गैस के वो सिलेंडर जो थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, वो वार्ड्स के अंदर आपने रखे हुए थे। तो ये सिस्टम हमें चलता नज़र नहीं आता। होल्ड ऑन, ये गवर्नेंस इनकी मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए फिर लोग सवाल करते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है। इसीलिए लोग सवाल करते हैं जब इस किस्म की ट्रेजेडीज होती हैं, मासूम बच्चों की जानें चली जाती है इस अस्पताल से। मुझे तो दुख से कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो शायद क्या सूरत हाल होती। 2 अस्पताल जो वफाकी वजारत है वो संभाल नहीं सके आप, यहाँ आप बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, उनके माँ बाप को उनसे हाल पूछे, इनके नौखेज़ बच्चे यहाँ पे जहाँ बाक हो गए हैं। हमें दिली हमदर्दी है और हम समझते हैं कि सिंपल सेक्रेटरी को सैक करना इज़ नॉट सफिशेंट, सेक्रेटरी हेल्थ को सैक करना सफिशेंट नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिम्स की और ख़ासकर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इंचार्ज लोग हैं, इनसे पूछा जाए, इनकी कारकर्दगी पूछी जाए। और ये वाक़या जो हुआ है उसकी बड़ी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मौका फराहम करना चाहिए उन बच्चों के वालिदैन को भी कि वो अपना मौका भी लेके आए सामने, ताकि कौम को पता चल सके कि मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए, सर आपने 2-3 अस्पताल की बात की कि 2 अस्पताल है उसके पास, आप सियासत भी नहीं करना चाहते, इस्तीफा भी नहीं मांगते, तो फिर क्या करें सर? देखिए हम तो पहले चाहते हैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। Whoever is responsible, either is a secretary, either is a minister, either is the administration of PIMS. Fix the responsibility first and then proceed पहले further. तो मेरे भाई मैं ये भी को नहीं, एक मिनट देखिए, स्टेप डाउन करेंगे तो स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं। तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। आप जो आपकी मेन जिम्मेदारी है, 2 पब्लिक अस्पताल हैं यहाँ के, हम सब यहाँ एडमिट हो चुके हैं। मैं आपको हालात नहीं बता सकती इस अस्पताल के, ये हमारा मेन पब्लिक अस्पताल है। तो ये आप संभाल नहीं सक रहे, तो बताइए आप कर क्या रहे हैं? पूरी एक फेडरल मिनिस्ट्री चला के 30 जून को मैंने एक इशू को उठाया था, 30 जून को ये इशू को उठाया था कि पिम्स अस्पताल के अंदर मशीनें काम नहीं कर रही, इधर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई टेंशन नहीं दी गई। अगर उसको दे देते तो आज ये अलमिया नहीं होता। यानी एक बच्चों का अस्पताल है, अगर वो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो फिर ये कौन सी गवर्नेंस है इस अस्पताल की? Thank you.